وہ تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے سابق گھریلو ملازم. وہ کیس بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کے غیر شرعی نکاح کے، اور آپ وہ بک جو کہ پبلش نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی بڑی لانچنگ ہوتی ہے، یہاں لوگ جو ہے وہ سالوں سال 10 سال سے کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور 8 فروری کو آپ نے انتخابات منعقد کروانے ہیں، اس میں کوئی ڈیلے نہیں دیکھنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABN ڈیجیٹل، میں ہوں علینا شگری. عمران خان صاحب یہ تو کہتے سنائی دیتے رہے کہ ان کے خلاف میدان میں امریکہ اترا، اسٹیبلشمنٹ اتری، پھر PDM کو اتارا گیا اور ایک پورا رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور ان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا. لیکن آج میدان میں ایک اور شخصیت بھی اتری ہے. ٹویٹر پہ پہلے ان کا نام ٹرینڈ کرنے لگا، وہ وائرل ہونے لگا نام، لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ وہ کون شخصیت تھی بھلا. وہ تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے سابق گھریلو ملازم لطیف صاحب، جن کا نام ہے. وہ لطیف میدان میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ناظرین، عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے کیسز سامنے آئے ہیں. سائفر کیس تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ ان کے خلاف لے آئے. آپ توشہ خانہ کیس میں آپ نے ان کو سزا دے دی. اس کے بعد ایک کیس اب ایک سامنے ایسا آ رہا ہے اور اتنے جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کیس بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کے غیر شرعی نکاح کے، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اگر عمران خان اس طرح سے نکاح نہ کرتے تو پاکستان شاید چاند پر ہوتا. اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، سیاستدان ہمیں پیش نظر آ رہے ہیں، اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اخلاقیات اور جو سیاست ہے ملک کی وہ اس حد تک تنزلی کا شکار ہو چکی ہے. آؤٹ آف ڈیسپریشن، فرسٹریشن، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، اور جو صحافت ہے وہ بھی اتنی کویسچنیبل ہو چکی ہے اس وقت کہ ہمیں ان معاملات کو، ان ٹاپکس کو بطور جو ہے مطلب اپنے شوز میں ڈسکشنز اس میں کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ آپ لیول دیکھیں کہ آپ پورے نظام کو اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں. آپ وہ بک جو کہ پبلش نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی بڑی لانچنگ ہوتی ہے، یہاں لوگ جو ہے وہ سالوں سال 10 سال سے کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی بڑے پیمانے پہ کبھی ان کو لانچنگ نصیب نہیں ہوتی ہے. میرا خیال سے وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب وہ جو 9 بجے کا خبرنامہ نشر کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک ہمیں ڈسکلیمر دینا پڑے گا، PG-18 کا ایک ڈسکلیمر ہمیں لگانا پڑے گا، اور پھر اپنا بلیٹن جو ہے وہ نشر کرنا پڑے گا. آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا محال کر دیا گیا ہے. جس قسم کی آپ سیاست میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ لیول جو ہے وہ مزید ہمیں پستی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ سٹوپ کر رہے ہیں یہ سارے اتنے لوئسٹ لیول پہ کہ صرف اپنے مخالف کو آپ نے نیچا دکھانے کے لیے چاہے جتنے بھی آپ کیسز بنا لیں. آج کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل انتظار پنجوٹا صاحب کے جو ہے ذریعے وہ ایک یہ پیغام دیا ہے، اور ان کو یہ زیادہ اس کا اندازہ ہے کہ الیکشن میں وہ سمجھتے ہیں، آج جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ PTI کا جو انٹرا پارٹی پولز ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے، اور عمران خان صاحب یہ بخوبی جانتے ہیں. آج انتظار صاحب کو بھی انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ان کو پتہ ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آلریڈی بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے. 17 کے قریب درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر کی جا چکی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. جواز بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی کا، موسم کا، کہ 8 فروری کو موسم کی صورتحال ہوگی کیا، جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے وہاں سے کس طرح سے لوگ جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اگرچہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ درخواست گزاروں کی جو نقطہ ہے، ان کے جو آرگومنٹ ہے اس کو ضرور سننا چاہیے، لیکن الیکشنز ملتوی نہیں ہونا چاہیے. آلریڈی آپ نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اس ملک میں دیکھ لی ہے جب 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات نہیں کروائے، اور اب سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد 8 فروری کو آپ نے انتخابات منعقد کروانے ہیں. اس میں کوئی ڈیلے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ نے تمام جواز پیش کر لیے، آپ نے سیکیورٹی نہیں فراہم کر کے، آپ نے فنڈز نہیں جاری کر کے، لیکن آج پازیٹیو بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کے انعقاد کے لیے ضروری تھے وہ فنڈز ان کو جاری کر دیے گئے ہیں. لہٰذا سیکیورٹی صورتحال، موجودہ سیکیورٹی صورتحال نیچرلی خراب ہے، اور آپ کو ایک ریسرجنس نظر آ رہی ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں، لیکن اس سے خراب تر صورتحال ہم نے ماضی میں دیکھی ہوئی ہے، جس کے باوجود الیکشنز کبھی اس حد تک ڈیلے نہیں ہوئے. جہاں پر ابھی جس حد تک اس پورے پروسیس کو اس پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو سوالات ریز کیے جا رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے جہاں پر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو پروسیس ہے اس کی کریڈیبلٹی کو نہ متاثر ہونے دیں.
اور انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا انعقاد کروائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور معاونت اس پورے پروسیس میں نگراں حکومت نے کرنی ہے.